मुझे सड़क के आखिरी सिरे पर रोशनी हरकत करती नजर आई। मैंने चौंक कर दूरबीन को रोशनी पर मरकूज किया। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो रोशनी मुतहर्रिक है। गालिबन मोटरसाइकिल गार्ड्स की एक और जोड़ी गश्त करने के लिए आ रही है। थोड़े से इंतजार के बाद वाजे हो गया कि वो रोशनी 2 हेडलाइट्स ही की थी, मगर चंद ही सानियों के बाद मुझे हैरत का एक और झटका लगा। सड़क का मोड़ घूमने वाली रोशनियों की वो जोड़ी गश्त करने वाली मोटरसाइकिलों की नहीं थी, बल्कि एक फौजी जीप कम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये मंजर देखकर मेरे जहन में यकलख्त कई वसवसे जाग उठे। क्या मेरी कार्रवाई का पोल खुल चुका है और अब मुझे तलाश करके मार गिराने की मुहिम शुरू हो चुकी है? और क्या वो मेरे पानी की इस टैंकी के अहाते में घुसने और ऊपर चढ़ने के मराहिल से भी वाकिफ हो चुके हैं? मैंने अपने कब्जे में मौजूद वर्तमान की राइफल में गोली लोड करके जीप का निशाना लेने के बारे में सोचा, मगर सूरत हाल का मजीद जायजा लेने का फैसला किया। अभी खतरा इस हद तक वाज़े नहीं हुआ था। मामला अभी तक मफरूजों तक महदूद था। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं था कि वो जीप मेरी ही तरफ बढ़ रही थी, यानी मैं किसी भी वक्त खतरे की जद में आ सकता था। जैसे जैसे जीप करीब आ रही थी, मेरा आसाबी तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब मेरी दूरबीन जीप की विंडशील्ड का मंजर वाज़े तौर पर दिखा रही थी। अगर मुशाहिदा दुरुस्त था तो स्टीयरिंग के अकब में ड्राइविंग सीट पर बराजमान बावर्दी फौजी के अलावा जीप में और कोई मौजूद नहीं था। अब मैं ये भी देख सकता था कि जीप का अकबी हिस्सा छत के बगैर है। मुझे मालूम था कि ऐसी जीपें उमूमन सामान ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे देखते ही देखते जीप सड़क के मेरी तरफ वाले मोड़ पर पहुंच गई। उसे देखने के लिए मुझे अब खिड़की के इंतहाई बाएं तरफ वाले कोने पर पहुंचकर झुकना पड़ रहा था। फिर मुझे जीप मोड़ घूमकर करीब आती दिखाई थी। अगर वो उसी रुख पर आगे बढ़ती तो लगभग 50 गज के फासले पर मौजूद सड़क पर ऐन मेरे सामने से गुजरती। बगौर उस खिड़की का जायजा लेने पर भी वो शायद मुझे न देख पाता, मगर दूरबीन के अदसे से मुनक्किस होने वाली चमक उसे मुतवज्जे कर सकती थी। लिहाजा मैं एहतियातन पीछे हट गया और खिड़की बंद कर ली। कोई आधा मिनट इंतजार करने के बाद मैंने दोबारा खिड़की खोली तो सड़क पर दाएं बाएं दूर तक वो जीप नजर न आई। मुझे थोड़ी हैरत हुई। जीप की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि वो इस कदर जल्दी इतना दूर निकल जाती। बहरहाल मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मजीद सीढ़ियां चढ़ने का इरादा किया। अचानक मुझे नीचे से आहनी दरवाजा खुलने की चरचराहट सुनाई थी। मैं बुरी तरह चौंका। तभी मैंने किसी को गुजराती में पुकारते सुना, लक्ष्मण, तुमने खोला है दरवाजा? कहाँ हो तुम? मैंने जीने से थोड़ा सा सर निकाल कर नीचे की तरफ देखा। तारीकी में मुझे कुछ दिखाई न दिया। तभी बिजली का बटन दबने की हल्की सी क्लिक सुनाई दी और निचले हिस्से में रोशनी फैल गई। मैं जल्दी से पीछे होकर दीवार से चिपक गया। इस दौरान में सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ चुकी थी। वो जीप नीचे मौजूद शख्स ही चला रहा था और वो जीप आगे कहीं नहीं गई थी, बल्कि मेरे खिड़की बंद करने के बाद इस आबी गुंबद की तरफ मुड़ी थी और ये शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। वो दरवाजे पर लगा कुफल गायब देखकर हैरान हुआ होगा, मगर मेरी खुशकिस्मती के कुछ ही दूर पड़ा टूटा हुआ कुफल उसकी नजरों में नहीं आ सका और उसने फर्ज कर लिया कि उसका साथी कुफल खोलकर अंदर दाखिल हुआ है, जिसे वो लक्ष्मण कहकर आवाज लगा रहा था। अब उसे पता चल गया है कि लक्ष्मण यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो हैरान और परेशान होकर सीधा अहाते में मौजूद क्वार्टर का रुख करेगा, जो मुमकिन तौर पर उस लक्ष्मण की रिहाइश गाह है। लक्ष्मण जब बताएगा कि दरवाजे का कुफल उसने नहीं खोला तो ये दोनों मशकूक हो जाएंगे कि कोई संगीन गड़बड़ है और शायद पहली फुर्सत में सिक्योरिटी स्टाफ को इत्तला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे अचानक हंगामी सूरत हाल ने आन लिया था। उस शख्स को फौरी तौर पर मार गिराना जरूरी था, मगर इतनी सारी सीढ़ियां उतरकर फिलफौर उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, जबकि कभी इम्कान था कि जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की कोशिश में मेरे कदमों की आवाज उस तक पहुंच जाएगी। ऐसी सूरत में ये खतरे से आगाह होकर मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही फरार हो जाएगा और अगर मुसल्ला हुआ तो मुझे गोली का निशाना बनाने की कोशिश करेगा। ये नाकाम भी रहा तो फायरिंग की आवाज उस लक्ष्मण को भी यहाँ खींच लाएगी और मुझे एक की बजाय 2 दुश्मनों से निपटना पड़ेगा, वो भी ऐसी सूरत में कि वो अपनी जान खतरे में देखकर फरार हो सकते हैं और जाते जाते उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मैं पिंजरे में कैद पंछी की तरह फंस जाऊंगा। ये सब ख्यालात और खदशात चंद ही लम्हों में मेरा जहन झंझोड़ गए। मैंने सोचा कि ऊपर से निशाना लेकर उसकी खोपड़ी में सुराख कर दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये मेरे लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं था, मगर मसला फिर वही था कि फायर की आवाज लक्ष्मण के कानों तक पहुंचने का कवी इम्कान था। इस दौरान में जीप से उतर कर आने वाला एहलकार 2 आवाजें लगाने के बाद खामोश हो चुका था। लगभग यकीनी था कि अब वो दरवाजे से बाहर निकलेगा।
یہ اندیشہ میرے لیے اتنا اضطراب آمیز تھا کہ میں خود کو زینے کے سرے سے نیچے جھانکنے سے نہ روک سکا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا سر باہر نکال کر نیچے دیکھنا اتنا خطرناک نہیں ہے۔ نیچے جگمگاتے قمقمے کی روشنی مجھ تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور بغور اس شخص کا جائزہ لیا، البتہ اس کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دیر گویا شش و پنج کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا، پھر وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے ٹیوب ویل نما مشین کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین پر موجود کوئی بٹن دبا دیا۔ وہاں کی محدود فضا میں گھوں گھوں کی تیز آواز گونجی اور پھر ایک گرجدار آواز کے ساتھ مشین کا انجن چل پڑا۔ گھر گھر کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے بھی مشین کا بٹن دباتے ہی اپنے ہاتھوں سے دونوں کان بند کر لیے۔ یکلخت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح چمکا۔ مشین کے انجن کی گھن گرج اتنی زیادہ ہے کہ گولی چلنے کی آواز اس کے شور میں دب جائے گی۔ میں پل بھر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور اگلے ہی لمحے میں نے ایشا پور رائفل شانے سے لگائی اور اس کا سیفٹی لاک ہٹا دیا۔ اگلے ہی لمحے بولٹ کھینچ کر کاک کرنے سے رائفل گولی اگلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری نظریں شست سے ہو کر اس شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اگلے چند لمحوں کے اندر فائر کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میں نشانہ خطا ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار تھا۔ پہلی گولی اسے نہ لگتی تو غالباً مجھے دوسری گولی چلانے کا موقع بمشکل ہی مل پاتا۔ وہ جان کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی بھاگ نکلے گا۔ میں نے سانس روکا اور لبلبی بہت نرمی سے دبانے لگا۔ یکلخت میرے شانے کو اچھا خاصا زور کا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی ایک زور کے دھماکے سے میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، مگر اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اپنے لگائے ہوئے نشانے کے نتیجے پر مرکوز تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ تیورا کر پیچھے کی طرف گرنے لگا۔ گولی نشانے پر ضرور لگی تھی، مگر اتنے اوپر سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گولی کا لگایا ہوا زخم جان لیوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیخا بھی تھا تو شور کی وجہ سے اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ ہو سکتا ہے گولی اس کا شانہ وغیرہ چھیدتی ہوئی نکل گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا یا گرتے گرتے سنبھل جاتا، میں نے اگلے ہی لمحے رائفل کی لبلبی دوبارہ دبا دی۔ اس کے جسم نے ایک بار پھر جھٹکا کھایا اور کمر کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لے کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا لہو میں لت پت سینہ یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ وہ کچھ دیر تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ تھی کہ دونوں فائروں کی آواز واقعی ٹیوب ویل نما مشین کی گھن گرج میں دب کر رہ گئی تھی۔ تاہم میں احتیاط کا دامن چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اگلے ہی لمحے میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا اور پھر احاطے میں بنے کوارٹر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس پہنچ کر جلدی سے کواڑ کھول دیے۔ میں نے جلدی سے نیچے جھانکا۔ نیم تاریکی میں مجھے احاطے میں کوئی نقل و حرکت دکھائی نہ دی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دوبارہ جائزہ لیا۔ وہاں واقعی کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ میں مطمئن ہو کر دوربین آنکھوں سے ہٹانے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے دائیں طرف کوئی 100 گز کی دوری پر سمندر کنارے ایک بہت بڑی سیاہ دیوار جیسی کسی چیز کا ہیجولا دکھائی دیا۔ میں نے چونک کر دوربین اچھی طرح آنکھوں سے لگائی اور بغور جائزہ لیا۔ واقعی وہاں ایک بہت اونچی اور چوڑی سیاہ دیوار موجود تھی، جو شاید چاند بادلوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے پہلے میری نظروں میں نہیں آئی تھی۔ میں نے دوربین کی حد سے آگے پیچھے کر کے فوکس مزید بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے اس دیوار کا حجم غیر معمولی لگ رہا تھا۔ ایک خیال آتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہی وہ ڈیم ہے جس کا ہومی جے بھابا نے تحریری ذکر کیا تھا اور جس کی جستجو میں مجھے کئی گھنٹے لگ گئے ہیں؟ میں نے ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کا سوچا، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اس دیوار کے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ مزید اوپر جانے سے منظر تو واضح نہیں ہوگا، البتہ فاصلہ ضرور بڑھ جائے گا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ری ایکٹرز کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں سے شاید مزید بہتر نظارہ مل سکے۔ یہ سوچتے ہی میں ایک بار پھر جلدی 15-20 سیڑھیاں چڑھا اور اپنی مطلوبہ کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے کواڑ کھولے اور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ میرا اندازہ درست نکلا، اس طرف سے منظر زیادہ واضح تھا۔ میرے سابقہ قیاس کی بھی تصدیق ہو گئی، وہ سیاہ دیوار واقعی ڈیم کا حصہ تھی۔ اب میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اس دیوار کے سیاہ رنگ کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل لگ بھگ 40 گز چوڑا اور کم از کم 25-30 فٹ اونچا فولادی بند ہے، جو پانی کے بہت بڑے ذخیرے اور ایٹمی پلانٹ کے درمیان حائل تھا۔
उस फौलादी दरवाजे और रिएक्टर्स के अकब वाली साहिली पट्टी के माबैन कोई 50-60 गज का फासला हायल होगा। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि होमी जे भाभा ने डैम से एटमी प्लांट तक पानी पहुंचाने वाले कंक्रीट के जिन पाइपों की मजबूती पर बेइत्मीनानी का इजहार किया था, वो 50-60 गज की उसी खाली जगह से गुजरकर रिएक्टर्स तक पहुंचते होंगे। शायद मजीद सीढ़ियां चढ़कर जायजा लेने से वो पाइप भी नजर आ जाएंगे। मजीद तवज्जो से देखने पर उस फौलादी बंद के अकब में दोनों तरफ मुझे धुंधले हयूलों की शक्ल में कई फुट चौड़ी पत्थर के पुश्तों वाली दीवारें भी नजर आ गईं, जो तारीकी में गुम होती दिखाई दे रही थीं। इन बुलंद पथरीली दीवारों के दोनों तरफ ठाठे मारता समंदर था, जबकि उनके दरमियान जखीरा शुदा लाखों गैलन समंदरी पानी खामोश और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। मगर मुझे बखूबी अंदाजा था कि अगर किसी तरह ये बंद टूट जाए तो आजादी पाने वाले समंदरी पानी के 25-30 फुट बुलंद रेले एटमी प्लांट पर सैलाबी आफत बनकर टूट पड़ेंगे और रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस कर देंगे। बिलाशुबा मेरा मिशन इससे बेहतर अंदाज में मुकम्मल नहीं हो सकता था। मैं ऐसा ही कुछ सोच कर चोरी छुपे यहाँ पहुंचा था। असलम अली ने भी मेरे इरादे की मुकम्मल तायद की थी। कई घंटों की जस्तजू और जिद्दोजहद के बावजूद मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा था और मैं उस डैम का महले वकू ही मालूम नहीं कर पाया था। अब खुदा खुदा करके वो डैम मेरी नजरों के सामने था, मगर उसकी ज़खामत और मुस्तहकम बनावट देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फौलादी बंद को कैसे इस तरह उड़ाऊं कि डैम में जमा पानी उस एटमी प्लांट को डुबो डाले। इतना मजबूत और जखीम फौलादी बंद उड़ाने के लिए तो एक मन डायनामाइट का धमाका भी नाकाफी रहेगा, जबकि मेरे पास तो इस वक्त मुट्ठी भर बारूद भी मौजूद नहीं है। मैंने सर को झटक कर गोया जहन के गोशों से रींग कर नमूदार होते मायूसी के संपोलिए भगाने की कोशिश की। मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम फरमाई और रहनुमाई से मिला है। वही ये कठिन बल्कि बज़ाहिर नामुमकिन काम भी सरंजाम देने का कोई रास्ता सुझाएगा। इस कठिन मरहले पर सोच विचार वक्ती तौर पर टालते हुए मैं एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपरी समत एक चक्कर पूरा करके कोई 30 फुट मजीद बुलंदी पर पहुंचकर मैंने बेताबी से खिड़की खोली और दूरबीन आंखों से लगाकर फौलादी बंद की तरफ नजरें जमा दी। अब मैं उस स्याह दीवार नुमा बंद का बिल्कुल निचला हिस्सा भी देख सकता था, जहां वो पुख्ता ईंटों की बहुत चौड़ी सी पुश्तानुमा दीवार के अकब में गायब हो रहा था। मैंने मजीद तवज्जो से देखा तो उस दीवार की जड़ में 10-10 गज के फासले से कम 1.5-2 फुट गोलाई वाले 3 पाइप नस्ब नजर आए। वहां रोशनी खासी कम थी, मगर मुझे लगा कि उनमें से 2 पाइप रिएक्टर्स की तरफ 10-12 गज आगे बढ़ने के बाद नजरों से ओझल हो रहे हैं। शायद वहां से वो ज़ेरे जमीन चले गए थे। अलबत्ता तीसरा पाइप बाएं तरफ कोई 50 गज फासला जमीन के ऊपर तय करने के बाद जमीन में दाखिल होता नजर आया था, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद कोई ऐसा पाइप तलाश न कर सका जिसका रुख उस टैंकी की जानिब हो। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि इस टैंकी में समंदर का खारा पानी नहीं, जमीन की गहराइयों से खींच कर निकाला गया मीठा पानी जखीरा किया जाता है, जबकि ये भी मुमकिन है कि आसपास से गुजरने वाली किसी नहर से यहाँ मीठा पानी पहुँचता हो। मैं जानता था कि अगर मैं किसी तरह इन तीनों पाइपों को तोड़ने में कामयाब हो जाऊं तो दोहरा फायदा उठा सकता हूं। पहला तो ये कि रिएक्टर को पानी फराहमी रुकने से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचेगा और वो तवील अरसे के लिए नाकारा हो जाएंगे, और दूसरा मुमकिन फायदा ये हो सकता है कि इन देवकामत पाइपों के बैक वक्त टूटने से डैम का पानी तूफानी रेलों की शक्ल में एटमी प्लांट में दाखिल होकर उसकी तनसीबात को शदीद नुकसानात से दो चार कर दे। बगौर जायजा लेकर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं पूरी तवज्जो से शिस्त बांधूं तो इन पाइपों को निशाना बना सकता हूं, मगर वो पाइप इतनी दूर से भी इतने मोटे दिखाई दे रहे हैं कि शायद राइफल की गोलियां भी उनका कुछ न बिगाड़ पाएं। तो फिर उन पाइपों को तोड़ने का और क्या तरीका हो सकता है? तभी मेरे जहन में एक ख्याल जुगनू की तरह दमका। मैं इस ख्याल को उम्मीद की किरण समझकर पूरी तवज्जो से उस पर गौर करने लगा। मुझे अंदाजा था कि मेरे पास मौजूद मोहलत तेजी से खत्म हो रहे हैं, लिहाजा मुझे जल्द से जल्द कोई लाहे अमल तय करके हरकत में आ जाना चाहिए। मैं जूं सोचता गया, इस ख्याल के काबिल अमल होने का यकीन मेरे दिल में पुख्ता होता गया। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फिलहाल मेरे पास इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं। मजीद सोच विचार की बजाय मुझे अमली कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अगले ही लम्हे मैंने राइफल अपने शाने पर और दूरबीन गले में लटकाई और खिड़की को बंद करने में वक्त जाया करने की बजाय तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मेरा लाडला बराटा एक बार फिर मेरे हाथ में आ चुका था। मैंने फर्श पर पड़ी लाश पर बस एक नजर डाली और तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने दरवाजे में पहुंचकर फौरन बाहर कदम रखने की बजाय चौखट पर ठहर कर बाएं तरफ नजरें दौड़ाईं। मुझे क्वार्टर की तरफ कोई नकलो हरकत नजर नहीं आई।
اگر وہ لچمن کا ٹھکانہ تھا تو وہ اس وقت شاید لمبی تان کر سو رہا ہوگا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں تیزی سے بیرونی راستے کی طرف بڑھا۔ میرا بریٹا ہلکی سی جنبش پر گولی اگلنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے سامنے ہی ایک طرف وہ کھلے عقبی حصے والی جیپ نظر آ گئی جس میں میرے ہاتھوں جہنم رسید ہونے والا یہاں تک پہنچا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں دوڑاتا ہوا تیز قدموں سے جیپ کی طرف بڑھا۔ میری توقع کے عین مطابق گاڑی کی چابی اگنیشن میں ہی موجود تھی۔ میں اسٹیئرنگ کے عقب میں جا بیٹھا اور ایشاپور رائفل ساتھ والی نشست پر رکھ دی۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہی جیپ کا انجن جاگ اٹھا۔ میں نے جلدی سے ہیڈ لائٹس بند کی اور جیپ نیم دائرے میں ریورس کر کے احاطے کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ احاطے سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ہر طرف ویرانی دکھائی دی۔ سمندر کی لہروں کے شور کے علاوہ لگ بھگ مکمل سناٹا تھا۔ جیپ احاطے کے پھاٹک سے باہر نکلنے کے بعد میں نے اسٹیئرنگ دائیں طرف گھمایا اور درمیانی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ ٹنکی والے احاطے سے کوئی 25-30 گز آگے بڑھنے کے بعد میں نے جیپ ایک بار پھر دائیں طرف موڑ دی۔ اب میرا رخ سیدھا سمندر کی طرف تھا۔ چاند کی کرنوں میں لہریں بار بار جگمگا اٹھتی تھیں۔ کوئی 60 گز مزید آگے بڑھنے کے بعد مجھے ایک بار پھر مایوسی کا جھٹکا لگا۔ میرے اندازے کے برعکس دھندلے اجالے میں مجھے کوئی 1.5 فٹ اونچی ایک پتھریلی منڈیر ایٹمی پلانٹ اور سمندر کے درمیان حائل دکھائی دی۔ مجھے اپنے ارادے خاک میں ملتے محسوس ہوئے، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنا جاری رکھا۔ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ مجھے اپنا مقصد پورا کرنے کا کوئی راستہ مل جائے گا۔ جب میری جیپ اس کم بلند پتھریلے پشتے سے مشابہ دیوار کے عین پاس پہنچی تو مجھے اپنے دل میں مسرت کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مزید دائیں طرف لگ بھگ 30 گز کے فاصلے پر سمندر کو ایٹمی پلانٹ سے الگ کرنے والی اس دیوار کے درمیان میں مجھے ایک پھاٹک دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو اس طرف سے ڈیم کی طرف جانے کے لیے یہی پھاٹک استعمال کیا جاتا ہوگا، یعنی میں انجانے میں عین اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں کی مجھے جستجو تھی۔ میں نے جیپ کا رخ اس پھاٹک کی طرف کر دیا۔ اب میں لگ بھگ پانی کی ٹنکی والے احاطے کے عقب کی طرف بڑھ رہا تھا، لہٰذا میں نے جیپ کے انجن کا شور کم کرنے کے لیے رفتار خاصی کم کر دی۔ جیپ لگ بھگ رینگتی ہوئی اس پھاٹک کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں نے بریک لگایا اور جیپ کو نیوٹرل گیئر میں کر کے نیچے اتر آیا۔ میں فولادی پائپوں سے بنے 10-12 چوڑے اور کوئی 5 فٹ اونچے اس پھاٹک کے پاس پہنچا تو مجھے دونوں بند پارٹوں کو جوڑنے والے کنڈے میں ایک موٹا سا قفل لگا نظر آیا۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے جائزہ لینے کے بارے میں سوچا، مگر پھر اپنا وہ ارادہ مسترد کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی جانے کہاں تک دکھائی دیتی۔ میں نے قفل ہلا جلا کر دیکھا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھا خاصا بھاری قفل شاید کئی ماہ سے کھولا نہیں گیا۔ نمالود نمکین سمندری ہوا کی زد پہ مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ بری طرح زنگالود ہو چکا تھا۔ میں نے مڑ کر ایک نظر ٹینکی والے احاطے پر ڈالی۔ اس کی پہلو والی جالی دار دیوار کے ساتھ موجود کوارٹر کا عقب مجھ سے کوئی 60-70 گز دور ہوگا۔ مجھے لگا کہ سمندری لہروں کا شور اچھی خاصی بلند آواز بھی وہاں تک پہنچنے نہیں دے گا، ویسے بھی خطرہ مول لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر جیپ کی پیسنجر سیٹ پر موجود ایشاپور 1A1 رائفل اٹھائی، اس کا سیفٹی لاک لگایا اور پھر قفل بغور دیکھتے ہوئے رائفل کے دستے کی زوردار ضرب لگائی۔ پتہ نہیں ضرب ٹھیک طرح نہیں پڑی یا قفل ہی کچھ زیادہ مضبوط تھا۔ چوبی دستہ فولاد سے ٹکرانے سے اچھا خاصا زور کا دھماکہ ہونے کے باوجود قفل اپنی جگہ جمع رہا۔ میں نے قدر توقف سے مزید زور لگا کر رائفل کا دستہ قفل پر دے مارا۔ اس بار میری لگائی ہوئی ضرب نے قفل کے کسبل ڈھیلے کر دیے اور وہ کھل کر کنڈے میں جھول گیا۔ میں نے قفل جلدی سے کنڈے سے نکال کر ایک طرف پھینکا اور پھاٹک کے دونوں پارٹ اندر کی طرف دھکیلے۔ دھاتی پارٹ گیلی ریت میں کئی انچ دھسے ہونے کی وجہ سے مجھے خاصا زور لگانا پڑا، مگر میں پھاٹک کو اتنا کھولنے میں کامیاب ہو گیا کہ جیپ درمیان سے گزر سکے۔ میں جلدی سے واپس آیا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پہلا گیئر لگا کر میں نے کلچ چھوڑ کر دھیرے سے ایکسلریٹر پر دباؤ ڈالا۔ جیپ حرکت میں آئی اور میں نے پھاٹک پار کر کے ڈیم کی طرف سٹیئرنگ گھمایا۔ اجالا ناکافی ہونے کے باوجود مجھے فولادی چادر پر مشتمل بند اور تینوں موٹے موٹے پائپ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ میرے دائیں طرف سے آنے والی سمندری لہریں جیپ تک پہنچنے سے 25-30 گز پہلے ہی دم توڑ دیتی تھیں۔ ڈیم کا اس طرف کا پشتہ بھی میرے بائیں طرف کوئی 50 گز بعد ہی شروع ہو رہا تھا۔ جیپ جھومنے کے انداز میں نم ریتیلے ساحل پر ڈیم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تینوں پائپ جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کاش میری جیپ کی پہلی ہی ٹکر سے سب سے پہلے والا پائپ ٹوٹ جائے۔
تاکہ پانی کا طوفانی ریلا اس پائپ کے ٹوٹے ہوئے حصے سے نکلنے سے پہلے میں جیپ سے ٹکر مار کر دوسرا اور اگر موقع مل سکا تو تیسرا پائپ توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جیپ تھوڑا سا آگے بڑھی تو مجھے راستے میں جا بجا چھوٹے بڑے پتھر پڑے نظر آئے، جبکہ وہاں ریت کا رنگ بھی گہرا سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار مزید کم کر دی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان پتھروں کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیز رفتاری کے باعث کسی بڑے پتھر سے ٹکرانے سے جیپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، جس کا میں کسی طرح بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے تو میرا مشن آگے بڑھنے کی ایک معقول صورت نظر آئی تھی۔ میں اب ڈیم کے بائیں پشتے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چند ہی گز کے فاصلے پر فولادی چادر سایہ فگن دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے پائپ سے میرا فاصلہ کوئی 30 گز رہ گیا ہوگا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر دباؤ مزید کم کر دیا اور جیپ پہلے گیئر میں لے آیا۔ کاش میں یہاں جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کر سکتا، اس کے بعد تو پتھروں سے بچ بچا کر آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتا، مگر مجھے بخوبی پتا تھا کہ اس طرح کا سنگین خطرہ مول لینے کی فی الحال قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے اسی طرح راستہ ٹٹولنے کے انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ پہلے پائپ تک پہنچنے میں اب زیادہ مشکل نہیں ہوگی، تھوڑا سا ہی تو فاصلہ رہ گیا ہے۔ مگر پھر اچانک ایک عجیب سے احساس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے لگا کہ ٹائر مسلسل گھومنے کے باوجود جیپ بمشکل رینگنے کے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، کیونکہ جیپ کا اسٹیئرنگ بھی مجھے اپنے قابو سے باہر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی میں نے یکلخت بریک لگا دیے۔ جیپ رکتے ہی میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی سمت والا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لیا۔ نیم تاریکی میں مجھے لگا کہ جیپ کے ٹائروں کے گرد سمندری پانی جمع ہو رہا ہے اور جیپ گیلی ریت میں آہستہ آہستہ دھنس رہی ہے۔ یہ احساس اتنا دہشتناک تھا کہ میں نے تمام تر اندیشے اور احتیاطی تقاضے ایک طرف کر کے ٹارچ نکالی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر کے حتی الامکان دروازے سے نیچے جھک گیا۔ اس کے بعد ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے روشنی کی طاقتور بیم ٹارچ سے خارج ہو کر زمین پر پڑی۔ آنکھیں نیم تاریکی سے مانوس ہونے کی وجہ سے ابتدا میں تو بالکل ہی چندھیا گئیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر قدر توقف کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کھولی۔ مجھے جیپ سے نیچے اور روشنی کے دائرے میں آس پاس کا منظر دیکھ کر خوف سے جھرجھری آ گئی۔ جیپ کے ٹائر ریتلی دلدل میں آدھے دھنسے ہوئے تھے۔ جیپ چاروں طرف سیاہ ریت کی کیچڑ میں گھری ہوئی تھی، جس سے بدبودار گیس خارج ہو رہی تھی اور بلبلے ابل ابل کر پھوٹ رہے تھے۔ خطرے کے شدید احساس نے میرے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے۔ انجانے میں یہ کس مصیبت میں آن پھنسا ہوں؟ کیا میری تقدیر مجھے ایسی بے بسی کی موت سے دوچار کرنے کے لیے یہاں کھینچ لائی ہے؟ میں نے حسرت بھری نظروں سے سامنے دکھائی دینے والے پائپوں اور فولادی بند کی طرف دیکھا۔ اپنی دانش میں تو میں اپنی منزل، اپنے مقصد کی تکمیل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، مگر میری خوش فہمی، خوش خیالی اتنے بھیانک انجام سے ہمکنار ہوگی، اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر ٹارچ بند کر دی۔ یکدم پہلے سے بھی زیادہ گہرے اندھیرے نے مجھے وقتی طور پر اندھا کر دیا۔ میرے ذہن میں جانے کہاں سے خیال آیا کہ یہ تاریکی دراصل میری ناکامی کے سیاہ دور کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ مایوسی مجھ پر مکمل غلبہ پا کر میری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو منجمد کر ڈالتی، میں نے اپنی کمزور پڑتی ہمت کو خیالی چابک رسید کر کے دوبارہ جوش دلانے کی کوشش کی۔ اب تک سب کچھ میرے حق میں ہو رہا تھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب یہ ایک مشکل راستے میں حائل ہو گئی تو میں ہاتھ پیر چھوڑنے کے قریب ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری اس کوشش کا نتیجہ توقع کے مطابق نہیں نکلا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے لیے کامیابی کے تمام راستے بند ہو گئے۔ اب تک اللہ رب العزت نے میرے لیے ایک کے بعد دوسری کامیابی کے راستے کھولے ہیں، تو اس کے لیے اپنے عاجز بندے کی مزید دستگیری کیا مشکل ہے؟ شاید وہ میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں اس مشکل کو اپنی آزمائش سمجھ کر اپنی بے بسی پر اپنے رب ذوالجلال سے اس کے مزید کرم اور فضل کی التجا کرتا ہوں، یا مایوسی اور نامرادی کے مرغولوں سے گھبرا کر ہمت ہار دیتا ہوں اور اس طرح ناشکر پن کا ثبوت دیتا ہوں۔ کیا میں بھول بیٹھا ہوں کہ صرف اپنے رب کی مہربانی سے میں کیسی کیسی کڑی مصیبتوں سے نجات پانے اور ناکامی کے اندھیروں میں کامیابی کی روشنی پانے میں کامیاب رہا ہوں۔ یکلخت مجھے اپنا دل ایک نئے جوش و جذبے سے معمور ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے اندیشوں اور مایوسیوں کو ذہن سے جھٹک کر ساری دماغی قوت اس بات پر لگا دی کہ اس آفت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ مجھے پہلا ہی خیال یہ آیا کہ جیپ کو یہیں پھنسا چھوڑ کر خود کسی نہ کسی طرح یہاں سے ساحل پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے یہ گیلی ریت صرف جیپ جیسی بھاری بھرکم گاڑی کے بوجھ سے دلدل کی شکل اختیار کر گئی ہو اور میں اس میں سے گزر کر ایٹمی پلانٹ کی پتھریلی دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔